10ویں محرم الحرام کو صبح سے ہی جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین علی مقام ایک بعد دیگر اپنے چاہنے والوں کو میدان کارزار میں بھیجتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بھتیجے حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے جوان بیٹے 18 سال کے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، اور اسی طرح آپ کے بھائی حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے تقریباً اہل بیت کے گھر والے، اہل بیت نبوت دیکھتے ہی دیکھتے سب شہید ہوتے رہے۔ حضرت امام حسین علی مقام سب کی لاشوں کو اٹھاتے، خیمے کی طرف لاتے، امام حسین ہر ایک کا لاشا اٹھاتے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور کہتے مالک ہم تیرے ہی لیے ہیں، تیری ہی بارگاہ میں ہمیں لوٹنا ہے، اور مالک یہ بھی قربانی قبول فرما، یہ بھی قربانی قبول فرما، یہ بھی قربانی قبول فرما۔ یہ کردار امام حسین ہے جو کربلا میں میرے امام نے لاکھوں مصیبتوں کو بھی برداشت کیا اور صبر کا مجسمہ بن گئے اور ڈٹ گئے میدان کارزار میں۔ اللہ کی یہی مرضی ہے تو میں اسی اللہ کی مرضی پہ راضی ہوں، میں ایک جان نہیں ہزاروں جانیں بھی ہوں تو راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت بھی آیا، اب خیمے میں کوئی نہیں بچا، جوان کٹ گئے، جتنے بڑے تھے سب کٹ گئے، سب شہید ہو گئے۔ ایک امام زین العابدین ہیں جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یعنی حضرت امام حسین کے سگے بیٹے ہیں، جس کو علی اوسط کہا جاتا ہے، جو امام زین العابدین کہے جاتے ہیں۔ وہ بیمار تھے، شدت کا بخار تھا ان کو، اور وہ بار بار بے ہوش ہوتے جاتے تھے بخار کی وجہ سے، جن کو خیمے میں ہی رکھا گیا تھا، عورتوں کے درمیان میں وہ تھے۔ وہ بچے ہیں اور ننھے سے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر بچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہن زینب جو امام حسین کی بہن تھی، انہوں نے کہا، اور آپ کی بیوی جو ام رومان تھی اور شہر بانو تھی، انہوں نے کہا کہ حسین ان کی دشمنی ہم بڑوں سے ہے نا، ان کی دشمنی ہم بڑوں سے ہے نا، یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں نا۔ دیکھو علی اصغر جب مدینے سے چلا تھا تو اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا تھا، اس کے چہرے کی خوبصورتی ایسی تھی، اس کے چہرے پر جو ہے رنگ روغن ایسا تھا کہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ لیکن دیکھو سفر کی صحبتیں، سفر کی مشکلوں نے اس کی کیا حالت کر دی ہے، اور دیکھو ہمارے سینے میں بھی اب دودھ نہیں رہا کہ ننھے علی اصغر کو پلایا جا سکے، لہذا حضرت حسین اس کو لے جاؤ، علی اصغر ننھے سے شہزادے کو لے جاؤ اور کربلا میں ان یزیدیوں کو دکھاؤ تاکہ ان کو رحم آ جائے اور چند قطرے پانی کے علی اصغر کے لیے دے دے۔ لیکن ان ظالموں نے جب علی اصغر کو میدان کربلا میں امام حسین کو لاتے ہوئے دیکھا تو کوئی رحم نام کی چیز نہیں۔ میرے امام نے آ کر کے ان سے کہا، او یزیدیو، اب تک تم نے میرے بچوں کا خون بہا دیا، میرے بھائی کا خون بہا دیا، سب کو میری نگاہوں کے سامنے تم نے کاٹ ڈالا، میں سب کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو یہ میرا چھوٹا بچہ ہے جو علی اصغر ہے، ابھی 6 مہینے کا ہے، مدینے سے چلا تھا تو اس کا گلاب، اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا تھا، اس کے ہونٹوں پہ اب پیاس کی وجہ سے پپڑی جم گئی ہے، اس کی زبان سوکھ کر کے جو ہے باہر لٹک رہی ہے، حلق سوکھ گیا ہے، اور ماں کے سینے میں بھی دودھ نہیں کہ اس کو پلایا جا سکے۔ تم رحم کرو اس بچے پر، کم سے کم اس کے لیے پانی کے چند قطرے دے دو۔ یزیدی ظالم اس قدر جو ہے دنیا کے نشے میں ڈوب چکے تھے، ان کی نگاہوں پر پٹی بن چکی تھی لالچ کی کہ ان کو امام حسین بھی نظر نہیں آ رہے تھے، نبی کا نواسا ہے اس کی فکر ان کو نہیں تھی۔ ان یزیدیوں نے کہا، حسین یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ ایسی محبت بری باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمارا مطالبہ پورا کر دو، ہمارا ڈیمانڈ جو ہے اس کو پورا کر دو، یعنی یزید کو تم اپنا امیر مان لو ورنہ پھر قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین بولتے رہے کہ او یزیدیو، کم سے کم اس بچے کے لیے پانی کے چند قطرے دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میدان محشر میں نانا کے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا۔ لیکن وہ اس بات کو بھی نہیں مانے، آخرکار ایک لعین مردود نے زہر میں بجھا ہوا تیر ہوا میں چلا دیا اور وہ تیر سنسناتا ہوا آیا امام حسین کے ہاتھ میں، جو ننھے علی اصغر 6 ماہ کے بچے تھے، ان کے حلق میں وہ تیر لگا اور آر پار ہو کر کے امام حسین کے بازو میں وہ پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ خون کا فوارہ نکلا، امام حسین نے اپنے بچے کے نازک حلق سے اس تیر کو جب نکالا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ امام حسین نے اب بھی صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا،
मजबूत पहाड़ की तरह सब्र आपका था। आपने नन्हे अली असगर के लाशे को आसमान की तरफ बुलंद किया और कहा मालिक एक छोटी सी कुर्बानी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और मालिक मैं इस हाल में भी तुझसे राजी हूँ। मौला ताला ये एक अली असगर तूने दिया था, अगर हजारों अली असगर भी देता सब तेरे नाम पे ऐसे ही कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर। लोग खैमे में औरतें आपस में कह रही है, देखो यजीदियों को रहम आ गया, उन्होंने अली असगर को पानी दे दिया होगा, बच्चा रो रहा था, बिलक रहा था, खामोश हो गया, अब खैमे में वो आएगा तो इत्मीनान से रहेगा। उन्हें क्या मालूम था ये जो है शहादत का जाम नोश करके आ रहे हैं। जैसे ही अली असगर के लाशे को खैमे में पहुंचाया गया, अल्लाह अकबर, औरतों की चीखें बुलंद हो गई, सब रो उठे, बिलबिला उठे, किसी पर बेहोशी तारी है, किसी पर सन्नाटे की कैफियत है, कोई गुमसुम हो रहा है। आखिर ये कैसा मंजर है करबला की सरजमीन पर। देखो अभी आपने दर्स कुरान में सुना था, फरिश्तों ने कहा मालिक ऐसे को तो दुनिया में भेजने वाला है जो कत्ल गारतगिरी कर रहे हैं, खून रेजी करेंगे और खून बहाएंगे एक दूसरे का, इनको तो जमीन पर भेज रहा है। देखो अल्लाह की मोहब्बत में इमाम हुसैन कैसे जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। फरिश्ते भी उसको खैरत से देख रहे थे होंगे ये कैसा मंजर करबला में पेश हो रहा है कि बच्चे भी लुट रहे हैं, जवान भी लुट रहे हैं, सबका खून बहाया जा रहा है। ऐसे मौके पर भी जबान पे शिकायत नहीं है, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने का दर्ज दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब सब खत्म हो गए, सिर्फ तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, वो बीमार है, बुखार की शिद्दत में है। अब इमाम हुसैन की बारी है कि मैदान कारजार में बढ़े। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आली मकाम मैदान कारजार में बढ़ने से पहले अपने घर वालों को नसीहत करते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे घर वालों सुनो, मेरे जाने के बाद में कोई जो है मातम नहीं करना, सीना नहीं पीटना, बालों को नहीं खोलना, आहो बका नहीं करना, वावेला नहीं करना, बल्कि सब्र करना, सब्र का दामन कभी हाथ से जाने नहीं देना, अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना। ये नसीहत इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को की। तो हजरत ज़ैनब जो आपकी सगी बहन है, उन्होंने कहा कि देखो हुसैन सब गए हैं, कोई वापस नहीं आया है, हमें भी यकीन है तुम भी जाओगे, वापस नहीं आओगे। याद रखो ए हुसैन, हर बहन अपने भाई को शादी का दूल्हा बनाती है, शादी का जोड़ा पहनाती है। ये बहन आज तुमको शादी का दूल्हा नहीं शहादत का दूल्हा बनाना चाहती है और एक जो है थैली निकालती है और हज़रत ज़ैनब ने उसमें से जुब्बा निकाल करके पहनाती है और कहती है ये रसूल पाक का पाक जुब्बा मुबारक है, इसको पहन लो, और ये भाई हसन का पटका है, इसको बांध लो, ये बाबा की जुल्फ़िकार हैदरी है, इसको ले लो, ये अमामा है, इसको बांधो। तैयार करके इमाम हुसैन को शहादत का दुल्हा बनाकर हजरत ज़ैनब ने रुखसत किया। इधर बाहर खैमे के बाहर तशरीफ लाए, घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को हरकत दी चलने के लिए, तो घोड़ा चल नहीं रहा है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। ये दास्तान करबला की ऐसी गमज़दा दास्तान है कि मैं अपने लफ्जों में इसको बयान करने से कासिर हूँ। एक लम्हे के लिए आप जरा करबला की सरजमीन पर तसव्वुर में पहुंचिए और देखिए ये कैसा मंजर पेश हो रहा है। खानदान नबूवत का वो चश्म चिराग कैसे लुट रहे हैं, कैसे अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन घोड़े पर बैठकर घोड़े को एड़ लगाते हैं, आगे बढ़ने का इशारा करते हैं, तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या देखते हैं कि इमाम हुसैन ने देखा कि घोड़े के कदमों को आपकी बच्ची हजरत सकीना ने पकड़ा हुआ है और घोड़े को आगे बढ़ने नहीं देती है। हजरत सकीना को जब घोड़े के पैरों को पकड़ते हुए देखा, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे और बेटी को सीने से लगाया। बाप बेटी जी भर के रो लिए। बेटी ने कहा अब्बू जो गए हैं अभी तक वापस नहीं आए हैं, भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, और चचा हजरत अब्बास गए वापस नहीं आए, मेरा भैया अली असगर गया वापस नहीं आया। बाबा आप जा रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप भी वापस नहीं आएंगे। बाबा जाते जाते इतना तो बताते जाइए, आने वाली रात हम यतीमों पे कैसे गुजरेगी, आपके बगैर हम आने वाली रात कैसे गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने ये दुख भरी दास्तान, ये दुख भरी बातें अपने बाप से इमाम हुसैन से कह रही हैं। इमाम हुसैन आली मकाम की आंख में आंसू है, कहते हैं बच्ची ये मोहब्बत भरी बातें करके मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान होने से मत रोक, मेरे पैरों में मोहब्बत की बेड़ी मत डाल। बेटी सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेटी ने कहा बाबा
جاتے جاتے ایک بات کا جواب دیتے جائیے، روزانہ جب تک آپ کے سینے پر میں سر نہیں رکھتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، آج کی رات آپ کا سینہ میرے لیے نہیں ہوگا، اب میں رات میں نیند کیسے گزاروں، میں نیند کیسے لوں، کس کے سینے پر میں سر رکھ کے سوؤں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین بچی کی یہ محبت بری داستان سنتے ہیں، آنکھ میں آنسو بھی ہے اور اپنے آپ کو بھی تسلی دے رہے ہیں، بچی کو بھی تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں 7 سال کی تھی حضرت سکینہ، کیسی محبت بری باتیں کر رہی ہے اپنے ابو سے، کہہ رہی ہے بابا جب تک آپ کے سینے پہ میں سر نہیں رکھتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، آنے والی رات آپ نہیں ہوں گے اور آپ جنتی جوانوں کے سردار اور آپ شہادت کے دلہا بن جائیں گے، تو آپ آنے والی رات ہم یتیموں پر کیسے گزرے گی، بابا میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹی روزانہ کا معمول یہ تھا کہ تیرا بھائیا علی اصغر تیری ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سوتا تھا اور تو میرے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، آج سے نظام بدل دیا جا رہا ہے، کل سے علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا اور تو اپنی ماں کے سینے پہ سونا، ہٹ جا بیٹی میرے راستے میں محبت کی بیڑیاں نہ ڈال۔ حضرت امام حسین اپنے سینے سے اپنی بچی کو جدا کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں اور پھر یزیدوں کی طرف آپ بڑھ جاتے ہیں۔ میدان کارزار میں جا کر پھر آپ نے آخری مرتبہ ان لوگوں سے خطاب کیا اور کہا او یزیدیو اب تک جو تم نے کرنا تھا کر لیا، شیطان نے تم سے جو کروانا تھا کروا لیا، میرے بچوں کو تم نے میری نگاہوں کے سامنے خون بہایا، میرے بھائی کے بازو تم نے کاٹے، ہم پر پانی کو بند کیا، دیکھو تم بتاؤ کیا روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسہ میرے علاوہ موجود ہے؟ خاندان نبوت میں ہمارے علاوہ کوئی تمہیں نظر آتا ہے؟ تم اس نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخرت کے عذاب سے ڈرو، اپنے نازک جسموں پر رحم کرو، آج اگر تم میرا خون بہا دو گے قیامت تک تم ایک نہیں ہو سکو گے اور تم بھی خیر کی زندگی نہیں گزار سکو گے، اگر تم میرا خون بہا دیے میدان محشر میں میں اس کا بدلہ ضرور تم سے لوں گا، اور اگر تم میرا خون چھوڑ دیے بہانا اور تم مجھے راستہ دے دیے کہ میں چلے جاؤں تو اب بھی میں ساروں کا خون تم سے معاف کرنے تیار ہوں، اور سنو اب تک جو تم نے کر لیا تھا وہ بھی میں معاف کرنے تیار ہوں، اب میرا راستہ چھوڑ دو، ابھی بھی کہتا ہوں کہ میرے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہ کرو۔ یزیدی ظالم وہ کیا کرتے؟ وہ تو نشے میں دھت تھے، دنیا کے چنچکوں کے خاطر وہ خون حیدر کو بہانے کے لیے تیار ہوئے، وہ خون نواسے رسول کو بہانے کے لیے تیار تھے۔ ان لوگوں نے کہا حسین یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، باتیں بہت ہو گئی ہے، ہماری بات وہی ہے کہ سنو اگر یزید کو تم امیر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، یزید کو خلیفہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آؤ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، آؤ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا ظالموں میں کل جو مدینہ طیبہ میں کہا تھا کہ یزید کو اپنا امیر نہیں مان سکتا، یزید جیسا ناپکار آدمی مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا، اگر وہ امیر بن جائے تو میرے نانا کی امت تباہ ہو جائے گی، ان تک اسلام صحیح نہیں پہنچے گا، شریعت کا مذاق بن کے رہ جائے گا۔ سنو میں اپنی جان کو دے سکتا ہوں اور جو ہے نانا کی امت کو تباہ ہونے نہیں دے سکتا، اور یزید کو اپنا امیر میں نہیں مان سکتا۔ کل جو میری بات تھی آج بھی وہی میری بات ہے، تمہیں میں کہتا ہوں تم اس حرکت سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو یزید کو اپنا امیر ماننا، چھوڑ دو یزید کی بیعت کرانا، میں نانا کے ہاتھ سے تمہیں کوثر کا جام بھی پلاؤں گا، ساروں کا خون بھی بخش دوں گا۔ لیکن ان لوگوں نے امام حسین کی ایک بھی نہ مانی اور کہا حسین اب تقریر نہ کرو، اب سیدھے مقابلہ کرو، جو بچے گا اس کی سرداری مانی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے امام جبکہ 55 سال کی عمر، قریب 60 سال کی آپ کی عمر ہے، ایسی عمر میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا باپ کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے، اپنے سامنے اپنے بچے کا دم ٹوٹتے ہوئے دیکھنا یہ باپ کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں آپ، ہم بھی اولاد رکھتے ہیں، ہم بھی والدین کو رکھتے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے اگر باپ دم توڑے تو اولاد تو 4-5 ہوتی ہے، تھوڑا رو کر کے صبر کر لیتی ہے، لیکن جس باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کا جوان بیٹا قربان ہو رہا ہو، جو بڑھاپے کا سہارا ہو، جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہو، وہ بچہ اگر باپ کی نگاہوں کے سامنے دم توڑ دے تو باپ پر کیا کیفیت گزرتی ہے، کیسے غم کا پہاڑ گزرتا ہے۔ حضرت علی اکبر جو آپ کے 18 سال کے جوان بیٹے تھے، اس قدر بہادر سے لڑے، لیکن ظالموں نے آپ پر چوطرف سے حملے کیے، تیر برسائے اور آپ کو زخمی کر دیا، اس قدر زخمی کیا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر نیچے تشریف لائے اور بابا کو آواز دی، بابا میری مدد کیجئے، بابا میری مدد
مت کیجیے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اپنے بچے کے سر کو لے کر اپنی مانڈی پر رکھتے ہیں، دھول گرد کو صاف کرتے ہیں، تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، مگر بابا ابھی بھی میں اتنی ہمت رکھتا ہوں، چند قطرے اگر پانی کے مل جائے ان یزیدیوں کے چھکے چھڑا دوں گا، یزیدیوں کی صفوں کی صفیں پلٹ دوں گا، بابا چند قطرے بس پانی کے مل جائے۔ حضرت علی اکبر آخری سانسیں لے رہے ہیں، باپ کی گود میں سر ہے، اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں بیٹے پانی تو نہیں ہے، میرے نانا مجھے جب زبان چوساتے تھے تو میں نانا کی زبان کو چوس لیا کرتا تھا، اب میں وہ سنت تمہارے لیے اپنا رہا ہوں، تم میری زبان کو چوس لو اور تھوڑی سی جو ہے تری تم محسوس کر لو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو زبان چوسایا، تھوڑی سی حرکت محسوس ہوئی، لیکن زخم اتنے زیادہ تھے کہ اللہ اکبر، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، روح جسم سے نکل گئی، جوان بیٹے کا لاشا امام حسین اٹھا کر کے لے آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسی بڑی ہمت ہے امام حسین کی، جس وقت بیٹے کا انتقال ہوا، جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے، تو حضرت امام حسین کے اس وقت تک کوئی بال داڑھی کا سر کا سفید نہیں ہوا تھا، لیکن بیٹے کا اپنی نگاہوں کے سامنے انتقال کر جانا، شہادت کا دلہا بنتے ہوئے دیکھنا، ایسا جو ہے غم کا پہاڑ امام حسین پر ٹوٹا کہ اسی وقت غم کی وجہ سے سارے سفید ہو گئے، بال سر کے بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بھی سفید ہو گئے، اتنا بڑا غم کا پہاڑ امام حسین پر ٹوٹا، لیکن پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ خود میدان کارزار میں آ گئے اور یزیدیوں سے کہا ٹھیک ہے اب تم نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں، سب کو قربان کر کے بھی میں تمہارے سامنے آ کر کہہ رہا ہوں اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اپنے برے ارادے سے باز آ جاؤ اور مجھے جانے دو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ لیکن یزیدیوں نے کہا جانے تو نہیں دیں گے، یا تو امیر ماننا ہوگا یزید کو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ میرے امام نے کہا یہ یزید کو امیر ماننے کی بات تو نہ کرو، بلکہ اب جنگ کرنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تم سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے نعرہ لگایا حل میں مبارز ہے کوئی تم میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھنے والا؟ یزیدیوں کی حالت خراب ہو گئی، پسینے چھوڑ گئے، یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسا حوصلہ ہے، یہ کیسا صبر ہے کہ جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر بھی حسین نہیں تھکے، ننھے علی اصغر کو قربان کر کے بھی نہیں تھکے، ابھی بھی لڑنا چاہتے ہیں، حوصلہ کس قدر بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے للکارا اور کسی کی اندر ہمت نہیں ہوئی یزیدیوں کی، کیونکہ آتا مقابلہ کرتا۔ میرے امام نے ذوالفقار حیدری کو ہوا میں لہرا کر خود ہی آگے بڑھ گئے اور یزیدیوں کی فوج میں داخل ہو کر آپ نے ایسا ان کے درمیان میں تلوار چلائی، ذوالفقار حیدری کو چلایا، گویا کہ شیر خدا کی یہ شیر نے ایسا پھپڑ کر ان پر حملہ کیا، لگتا تھا ایسے کہ جیسے گاجر مولی کاٹے جا رہے ہیں، صفوں کی صفیں آپ نے کاٹی، ادھر حملہ کیا، ادھر والوں کو صاف کیا، ادھر حملہ کیا، ادھر والوں کو صاف کیا، بیچ میں حملہ کیا، پورے لشکر کو تتر بتر کر دیا، لشکر دوڑنے بھاگنے پر مجبور ہوا، سب اپنی جانیں بچانے لگے۔ ظالموں نے جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں نے پکار کر کے کہا او نامردو، ایک حسین سب کا صفایا کر رہا ہے، ایک حسین اتنی لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی اس کا حوصلہ، اس کی طاقت، اس کی ہمت دیکھو، تمہارے مجمع کو وہ منتشر کر رہا ہے، کہیں ایسی تاریخ نہ بن جائے ایک بہادر شیر نے ہزاروں کتوں کو نگل گیا ہے، مار کر کے کھا گیا ہے، قیامت تک کے لیے بے عزتی اور رسوائی نہ مول لو، بلکہ چو طرف سے حملہ کرو، حسین تنہا ہے، چو طرف سے حملہ کرو، حسین کو گھیر لو۔ ظالموں نے یہ نعرے لگائے اور پھر چو طرف سے حملہ کرنا شروع کیا، تیر بھی چلائے، تلوار بھی چلائی، خنجر بھی چلائے، نیزے بھی مارے، ایک تنہا وجود پر امام حسین کے چاروں طرف سے جب حملہ ہوا تو بتائیے آپ ایک انسان کتنوں سے مقابلہ کرے؟ ایک شیر اگر جنگل کا شیر ہزاروں کتوں میں گھر جائے تو کتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ چو طرف سے یہ یزیدی بھیڑیے آپ پر کود پڑے، چنانچہ اس قدر آپ کے جسم کو زخموں سے چھنی کیا کہ 72 زخم تیروں کے آپ کے جسم پر لگے۔ اللہ اکبر۔ جب زخموں کی تاب نہ لا کر آپ فرش زمین پر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو ظالموں نے آ کر کے آپ کو گھیر لیا، کوئی آپ کے سینے پر سوار ہو گیا،
گلا کاٹنا چاہتا ہے۔ امام حسین نے کہا او ظالموں اب بھی تمہیں اسے خیال نہیں آتا؟ دیکھو جمعہ کا وقت ہے، اذان جمعہ کا وقت ہے اور نماز جمعہ کا وقت ہے، میرے نانا کی امت کے خطبہ مسجدوں میں نبی اور آل نبی کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، تم ایسے کے سینے پہ سوار ہو؟ ظالموں ہٹ جاؤ، مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے دو۔ امام حسین نے سینے سے اس ظالم کو ہٹایا اور سجدے میں سر رکھا اور کہا مالک اس حال میں بھی حسین تجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک میں نے سب کو لٹا دیا، سب کو قربان کر دیا، میری بھی جان جانے والی ہے، مالک تو بتا مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ آواز آتی ہے ایسے پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، ایسے نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے بھی کیا، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین تم میری رضا چاہتے ہو، میری رضا پوچھتے ہو، حسین بتاؤ تم اس حال میں مجھ سے راضی ہو یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ امام حسین کہتے مالک ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں، سب کو قربان کر کے بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسی قربانی امام حسین نے کربلا کے سرزمین پر تلواروں کے سائے میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پیش کیا۔ ساری قربانیوں کو پیش کرنے کے بعد بھی کہا مالک میں اب بھی تجھ سے راضی ہوں، اب بھی میں تجھ سے راضی ہوں، اب بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ گویا کہ آسمان سے آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی جانب لوٹ جا اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ ظالموں نے اتنے پر بھی بس نہیں کیا، آپ کے سر انور کو تن اقدس سے جدا کیا اور نیزے کی انی پر سر حسین کو اٹھا لیا اور گھومنے لگے، گشت کرنے لگے اور یہ نعرے لگانے لگے کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ لیکن ان کو کیا معلوم ہے جیتتا جو ہے اسی کا سر بلند رہتا ہے، ہارنے والا تو زمین پر گرتا ہے۔ حسین کے سر انور نے بتا دیا او حسینیوں، او میرے نانا کے غلاموں، دیکھو جو جیتتا ہے اسی کا سر بلند ہوتا ہے۔ ان یزیدیوں نے بظاہر مجھے کاٹا لیکن میرے سر کو بلند کر کے بتایا یزید نہیں جیتا، حسین جیت گیا۔ یزید نہیں جیتا، حسین جیت گیا ہے، کیونکہ امام حسین کا یہی کہنا تھا جان تو دوں گا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، جان دے دی، مگر جو ہے یزید کو اپنا امیر نہیں مانا۔ حضرات گرامی ظالموں نے اتنے پر بھی بس نہیں کیا، آپ کے مبارک جسم سے کپڑے بھی اتارے، سارے خاندان نبوت کے شہداء کو جمع کیا، ان کے جسموں کو برہنہ کیا اور ان کے جسموں پر گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندہ۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے پر بس نہیں کیا، جو بچے تھے خاندان کی عورتیں اس خیمے کو آگ لگا دی، آگ کو جلا، خیمے کو جلا دیا۔ اس میں امام زین العابدین بیمار بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب خیمے کو جلتے ہوئے دیکھا تو حضرت امام زین العابدین کو ساری طاقت یکجا کر کے سینے اپنے کندھے پر اٹھا کر کے چلتے ہوئے خیمے سے باہر آ رہی ہے اور گھر کی عورتوں کی جانیں بچا رہی ہے جلنے سے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے ہوش سنبھال کر کے کہا تھا، جب بے ہوشی سے تھوڑا ہوش آیا تھا تو کہا تھا میرے ابو مجھے بھی جنگ میں جانے دیجئے اور مجھے بھی قربان ہو جانے دیجئے، جب تک میں زندہ ہوں آپ نہیں جا سکتے میدان جنگ میں۔ تو امام حسین نے کہا تھا بیٹے تمہیں رہنا ہوگا، تمہیں زندہ رہنا ہوگا، تمہیں سے میرے آقا کی یعنی میرے نانا کی نسل تمہیں سے چلے گی، صبح قیامت تک جتنے سید آئیں گے وہ سب تیری ہی اولاد سے آئیں گے، تجھے رہنا ہوگا، تجھے کوئی مار نہیں سکے گا۔ دیکھو امام حسین کو مجبور کہنے والوں، میرے امام نے میدان کربلا میں اپنے بچے کو بشارت دی اور کہا کہ تمہیں زندہ رہنا ہوگا، کوئی یزیدی تمہیں مار نہیں سکے گا، اس لیے کہ صبح قیامت تک جتنے سادات کرام ہوں گے وہ سب تمہاری ہی اولاد سے ہوں گے۔ تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ امام زین العابدین کو مار نہیں سکے، جلانا چاہتے تھے خیمے کو، تو سیدہ زینب نے اپنی طاقت کو یکجا کیا اور بہادری کا وہ مظاہرہ پیش کیا کہ امام زین العابدین کو کندھے پر اٹھا کر اس چلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے۔ کسی نے بہت پیاری بات کہی، امام زین العابدین کو بظاہر حضرت زینب نے کندھے پر اٹھایا، حقیقت میں صبح قیامت تک کے آنے والے سادات کرام کی زندگیوں کو اٹھا لیا۔
یعنی امام حسین کے وہ شہزادے امام زین العابدین اگر وہاں کربلا میں شہید ہو جاتے یا خیمے میں جل جاتے اور آپ کا انتقال ہو جاتا تو پھر صبح قیامت تک ہم سادات کو کیسے دیکھتے؟ یعنی امام زین العابدین کیا بچے، ان کے صدقے میں ہمیں غوث اعظم نصیب ہوئے، ان کے صدقے میں غریب نواز نصیب ہوئے۔ جتنے سادات کرام آج ہم دیکھ رہے ہیں، سیدوں کی جو ایک فہرست ہم نظر میں لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ سب امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ گویا کہ سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو بچا کر صبح قیامت تک کے آنے والے سادات کی زندگی کو بچایا۔ سادات کرام پر حضرت سیدہ زینب کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان کے جسموں سے دوپٹوں کو چھینا۔ اللہ اکبر۔ ان کے جسموں پر تھپڑ مارے گئے۔ سیدہ سکینہ چھوٹی سی 7 سالہ بچی تھی، ان کے بھی گلے پر تھپڑ مارتے تھے یزیدی ناپکا۔ اس قدر ظلم کی انتہا کی۔ دیکھو ظلم کی انتہا کا نام یزید ہے تو صبر کی انتہا کا نام حسین۔ آخری بات یہ، ظلم کی انتہا کا نام اگر یزیدیت ہے تو صبر کی انتہا کا نام حسینیت ہے۔ جتنا یزیدیوں نے ظلم کیا اس سے زیادہ امام حسین نے صبر کر کے بتایا، اور سب کچھ لٹا کر بھی اللہ کی مرضی پہ راضی رہے۔ ایسا سجدہ زمین کربلا پہ ادا کیا، خدا کی قسم تلواروں کے سائے میں سجدہ، اتنے زخموں کو کھانے کے باوجود بھی سجدہ، اپنے بچوں کے لاشیں اٹھانے کے بعد بھی سجدہ، اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی عبادت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ اکبر۔ ہم سے آپ سے نرم نرم گدوں پہ نمازیں چھوٹ جاتی ہے، ہم سے آپ سے اس امن کے ماحول میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے بتایا، اے لوگو نماز کو ہلکے میں نہ لینا، دیکھو میرے کردار کو تم اپناؤ، یزیدی فکر کو چھوڑ دو، سچے حسینی بنو کہ میں نے تلواروں کے سائے میں بھی نمازیں ادا کی تو تمہیں بستروں پہ نمازیں قضا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ ہم دیکھو 10 دن کے محرمی نہیں ہیں، 10 دن کے حسینی نہیں ہیں کہ محرم آ جائے تو داستان کربلا سن کے تھوڑی دیر رو لے، ایموشنل ہو جائیں، پھر اپنی پیرا روی کی زندگی گزارے۔ نہیں میرے بھائیوں، کردار یزید کو مٹانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی۔ امام حسین کی قربانی کو یاد رکھو۔ امام حسین کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی، امام حسین نمازوں کے پابند بھی تھے۔ اگر ہمارے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے اور ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو کردار حسینی کو ہم کہاں اپنا رہے ہیں؟ ہم تم فطرتاً یزیدی بننا چاہتے ہیں معاذ اللہ، لیکن اے حسینیوں، امام حسین کا ذکر سننے والوں، ان کے نانا سے محبت کرنے والوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہم سچے حسینی بنے، نام کے حسینی نہیں کام کے حسینی بنے، اور آج کی اس مجلس میں عہد کریں، وعدہ کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اعلان کریں کہ اے حسین ابن علی، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے بابا کے ماننے والے ہیں، آپ کے نانا کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے، ہم یزیدی کلچر کو نہیں اپنائیں گے۔ ہاں آپ کو نماز پسند تھی تو آج سے ہم بھی نمازوں کے پابند ہو جائیں گے۔ آپ کے چہرے پہ داڑھی تھی تو ہم داڑھی کاٹ کر داڑھی کا مذاق نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم بھی چہرے پہ داڑھی رکھیں گے۔ آپ کے نانا کو نماز پسند تھی، ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں گے، ہم یزیدی نہیں بنیں گے، ہم مرتے دم تک حسینی بن کے رہیں گے۔ شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ میرے امام نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے بتایا نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ گھر کی اگر عورتیں میری بات کو سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جب لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور عصر کا وقت آ گیا، ایسے میں سیدہ زینب نے اپنی بچی ہوئی گھر کی عورتوں سے کہا، دیکھو عصر کا وقت ابھی باقی ہے، ابھی نماز ہم پر فرض ہے اور نماز کو پڑھنا چاہیے۔ تو گھر کی عورتوں نے کہا، زینب جب پانی نہیں ہوتا ہے تو تیمم کیا جاتا ہے، یہاں تو مٹی بھی لال ہو چکی ہے، اب تیمم بھی ہم کہاں سے کریں، پانی پر تو یزیدیوں کا قبضہ ہے۔ حضرت زینب نے کہا، میری بہنوں، میری بھابیوں اور میرے رشتہ داروں، سنو، اب بھی تم پر نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تم اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے بچوں کے خون سے ہی تیمم کرو، لیکن نماز پڑھو، اب بھی نماز تم پر معاف نہیں ہے۔ اتنے زخموں کو سہنے کے بعد، اتنی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد، اتنے خاندان کے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی نمازیں وہاں نہیں چھوٹ رہی ہے، نماز پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں خوشی کے موقع پر نمازیں چھوٹ جاتی ہے، غم کے ماحول میں نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ اگر شادی ہے تو اس سے 3 دن پہلے سے ہمارے گھروں میں جو ہے رنگینیاں چلتی ہیں، سانچک کے نام پر، جو منجوں کے نام پر، اور پھر شادی کے نام پر غیر شرعی رسومات۔ ہم خوشیوں میں نمازیں بھول جاتے ہیں، غموں
غموں میں نمازیں بھول جاتے ہیں. کربلا کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے, ہر حال میں نماز تم کو پڑھنا ہے. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. مجھے نماز پسند تھی, لہٰذا میرے چاہنے والوں تمہیں بھی نماز پسند ہونا چاہیے. یہ امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو میدان کربلا سے درس دیا. اور جب دوپٹے عورتوں کے جسموں سے چھینے گئے تو سیدہ زینب نے کہا کہ اپنے لمبے لمبے بالوں کو چہرے کی طرف سے سینے پہ ڈالو, اب بھی تم پر چہرہ چھپانا فرض ہے, ابھی بھی تم بے پردہ نہیں گھوم سکتی ہو. اللہ نے لمبے لمبے بال شاید اسی دن کے لیے دیے تھے کہ بالوں کو چہرے پہ ڈالو اور نقاب کرو اور اپنے چہرے کو چھپاؤ, اب بھی پردہ تم پر لازم ہے. دیکھو اس حالت میں بھی وہ پردے کی پابندی کر رہی ہیں, لیکن آج کی ہماری بہنیں ہزاروں کپڑے ہونے کے باوجود پردے کی پابند نہیں ہوتی, اور برقعے بھی ایسے پہنتی ہیں کہ اس برقعے کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہو. اللہ اکبر, ایسے فیشن پرست ہم ہو گئے ہیں, جبکہ نبی کے گھر والوں کا صدقہ ہے ہماری زندگیاں بچی ہوئی ہے. ہمیں ایمان ملا, اسلام ملا, دین ملا, قرآن ملا, تو سب اسی گھر کے خاندان والوں کا صدقہ ہے. اور اس گھر کے خاندان والوں کی بات اگر ہم نہ مانیں, ان کے کردار کو نہ اپنائیں, تو پھر ہم سے برا کون ہو سکتا ہے. لہٰذا یزیدی فکر کو نہ اپناؤ. امام حسین نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے جو جانیں قربان کی راہ خدا میں, اس کا احساس پیدا کرو, اس کا جو ہے آپ جو ہے غم محسوس کرو. اور دیکھو کیسی داستان تھی یہ کربلا کی سرزمین پر. میں چیدہ لفظوں میں اپنے انداز میں جو بول سکا بول دیا, مگر یہ واقعات اس قدر طویل ہے کہ ایک ایک واقعہ بیان کروں تو گھنٹوں اس میں نکل جائے, رات نہ کافی ہو. ذکر شہداء کربلا ہم اسی لیے ہر سال کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی یادیں تازہ ہو, اور ان کے غم ہمیں یاد رہیں, ان کی قربانیاں ہمیں یاد رہیں, اور ہم اسلام کو مضبوطی سے تھامیں. آج زمانے والوں کا ہم پر چیلنج ہے کہ تمہیں اسلام پر رہنے نہیں دیں گے, تمہیں مسلمان بن کے رہنے نہیں دیں گے. مسلمانوں کو جے شری رام بولنا پڑے گا, یہ نعرہ لگانا پڑے گا, وہ نعرہ لگانا پڑے گا. مسلمان یا تو قبرستان یا تو پاکستان. آج ہم سے کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے. مسلمانوں کو دبانے کی ہر اعتبار سے کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں, ایسے موقع پر اپنے ایمان پر ڈٹ جانا ہے, اپنے اسلام پر ڈٹ جانا ہے. آپ مسلمان ہیں تو اپنے اسلام پر باقی آپ کو رہنا ہے. ہزاروں ظلم کیوں نہ ہو, ہم کبھی مذہب اسلام نہیں چھوڑیں گے, کبھی دین اپنا نہیں چھوڑیں گے, کبھی قرآن سے دوستی نہیں چھوڑیں گے, کبھی مصطفیٰ سے دوستی نہیں چھوڑیں گے, کبھی اہل بیت نبوت سے دوستی نہیں چھوڑیں گے. جتنی مشکل آئے گی ہم برداشت کریں گے, لیکن اسلام کے خلاف ہم کبھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. یہ پیغام لے کے اٹھو. اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور واقعہ کربلا اور پیغام کربلا سن کر جان کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کردار حسینی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین کے کردار پر ہمیں بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے جیسا صبر جو کربلا میں آپ نے پیش کیا, اس کا صدقہ ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرمائے.